سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے، آپ کو خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو بچوں کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے۔ ویسے تو بچوں کے بارے میں کافی ہماری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ بچوں کو ذہین بنانے کے لیے انہیں کہانیاں پڑھ کر سنائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو کر کامیاب زندگی بسر کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ جب آپ ان کو اس دنیا میں لانے کا موجب ہوئے ہیں اور آپ کو بہت پیارے بھی لگتے ہیں تو آپ ان کو تھوڑا سا ٹائم بھی دیں۔ باپ کے پاس جتنا ٹائم ہے وہ دے، ماں کے پاس جتنا ٹائم ہے وہ بچوں کو دے۔ جب وہ بہت چھوٹے ہوں اس وقت ان کے سامنے کہانی کی کتابیں پڑھ کر انہیں سنایا کریں۔ اگر آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا تو یقین جانیں کہ مستقبل میں اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ امریکن اکیڈمی آف پیڈی ایٹرکس کے مطابق بچوں کے سامنے بلند آواز سے کتابیں پڑھنے اور ان کتابوں میں جو تصویریں اور حروف بنے ہوئے ہوں ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے ان کی زبان سے متعلق صلاحیت نکھرتی ہے، ان میں پڑھنے لکھنے کا شوق بڑھتا ہے، والدین کے ساتھ بچوں کے تعلقات مزید مستحکم ہوتے ہیں۔ بچوں کا علاج معالجہ کرنے والے بہت سے ڈاکٹروں کی جانب سے کیے گئے ابتدائی جائزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتابیں پڑھ کر سنانے سے بچوں کے دماغ پر بھی مثبت حیاتیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کتابیں پڑھ کر سناتے وقت بچوں کے دماغ کی جب MRI اسکیننگ کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کے دماغ کے وہ حصے بہت زیادہ فعال ہو گئے تھے جو ذہنوں میں کسی چیز کا تصور قائم کرنے اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور بچے جو ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ بچوں کی دل بستگی کے لیے انہیں موبائل فون یا ٹیبلٹ دینے کے بجائے ان کے سامنے معلوماتی کہانیاں پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ اور جب بچے بہت چھوٹے ہوں جب سے ہی آپ ان کو کتاب کی طرف رغبت دیں، ان کو کتابیں لا کے دیں، ان کو تصویریں والی کتابیں جو ہوتی ہیں بچے بہت زیادہ شوق سے وہ دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر یہ شوق پیدا کریں کہ بچے جو ہے نا کتابوں کی طرف راغب ہوں، ان کے اوپر جو حروف لکھے ہوئے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور بچوں کو بول بول کے بہت ہی اچھے طریقے سے ان کو کہانی سنانا اور پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ اس کے لیے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب مائیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان آپ بچہ نہ سمجھیں، ایک پورا انسان اس معاشرے میں آ رہا ہے، تو اس کی کس طرح سے آپ کو خیال کرنا چاہیے، کس طرح اس کی صحت کرنی چاہیے، ماں کو کس طرح سے رکھنا چاہیے، پیار محبت، اس کو زیادہ سے زیادہ پیار محبت دیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ کھانے پینے کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ اس میں جو ہے کھجور، جیسے آپ دیکھیں ہماری ویڈیو میں کتنی تعریفیں ہیں کھجور کی جو ریسرچر نے بتائی ہیں، کھجور دیں ان کو۔ مچھلی کا استعمال زیادہ سے زیادہ وہ کریں، کیونکہ مچھلی جو ہے نا وہ بہت ہی طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر دماغی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ بچے کا دماغ بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ بن رہا ہوتا ہے، تو اس وقت مچھلی بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ پروٹین زیادہ سے زیادہ لیں، دودھ زیادہ پئیں تاکہ بچے کا جو ہے پروٹین کی کمی نہ ہو بچے میں، اور کیلشیم کی کمی نہ ہو بچے میں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اور پھر دوسرے ایک بہت زبردست ریسرچ آئی کہ جس کے اندر یہ تھا کہ اگر مائیں جو ہیں وہ بول بول کے میتھ کریں، جیسے اپنا جو ہے جو بھی اپنے گھر کا، اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کا جیسے
کچن میں کوئی سبزی ترکاری آئی تو حساب کتاب کرتی ہیں، تو وہ بول بول کے کریں، جیسے اتنے کا یہ آیا اور آٹا اتنے کا آیا اور چاول اتنے کا آیا، اور پھر اس کو جمع کر رہے ہیں. تو روزانہ جو ہے نا کم از کم کچھ عرصہ جو ہے اس میں لگائیں کہ وہ بول بول کے میتھ کریں، تاکہ وہ جو بچہ ہے اس کو وہ بہت ہی زیادہ ہوشیار اور ذہین ہو. تو کہانیاں پڑھنے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ بچے کو کتاب کی طرف راغب کریں، ان کو کہانیاں پڑھ کے سنائیں، اور جو ہے نا ان کو اس پہ بنی ہوئی تصویریں اور جو الفاظ ہیں اس کی طرف راغب کریں. اور بچوں کو ٹیبلٹ دے کے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں کہ بس اب گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، یہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا. یا بچے اس میں فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو کوئی خاص اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ آنکھیں خراب ہوتی ہیں. مذکورہ جائزے سے اس بات کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے کہ کچھ عرصے پہلے تک بہت سے گھرانوں میں دادیاں یا نانیاں بچوں کو رات کو سوتے وقت کہانیاں سنانے کا جو فریضہ ادا کرتی تھیں وہ کوئی فضول کام نہیں تھا. اس کا یقیناً بچوں پر بہت مثبت اثر پڑتا تھا اور پڑتا ہے، اور بچوں میں اخلاقیات جو کہ اب کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، وہ بہت اس وقت کے بچے بہت زیادہ با اخلاق ہوا کرتے تھے، اور یہ بہت زیادہ اس کا اثر جو ہے نا کتابوں اور کہانیوں سے بچوں کے اوپر پڑتا ہے. تھوڑا سا ٹائم نکالیے اپنے بچوں کو اچھا بنانے کے لیے اور ان کے صحت و تندرستی کے لیے اور ان کو اخلاقی اچھی عادات سکھانے کے لیے، ان کے دماغ کو وسعت دینے کے لیے، ذہین بنانے کے لیے آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور ان کے ساتھ اپنا شیئر کریں، ان کو اچھی سی تعلیم دیں، تربیت دیں، ان کو اچھے طریقے سے ان کے خیال رکھیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال